بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام آمنہ ضیاء یوسف ہے. میں شعبہ گائنی آبسٹیٹرک سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ایک پروفیسر کے طور پہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں MBBS کے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتی ہوں. اسی کی وجہ سے میرا تعلق لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل سے بھی ہے، جہاں میں یونٹ 3 کو ہیڈ کر رہی ہوں، جو کہ گائنی اور آبسٹیٹرکس کا سب سے بڑا ہسپتال ہے پاکستان میں. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ایسا موضوع ہے جو بچے کی زبان پر ہے اور دنیا میں خوف و ہراس اس لفظ کی وجہ سے اتنا پھیلا ہوا ہے، شاید ہی کبھی اتنا پھیلا ہو. کرونا. جی آپ صحیح سمجھے، کرونا. آج ہم اس کی بات کریں گے پریگننسی کے حوالے سے. پریگننٹ خواتین ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور پریگننسی ہم جانتے ہیں کہ ایک بڑی نازک لمحات ہوتے ہیں. بہت ایک ایسی سٹیج ہے کہ جہاں عورت کو اسپیشل کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. کرونا کا پریگننسی سے کیا تعلق ہے یا پریگننسی پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کا مرض جو ہے وہ ہر عمر کے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے، بچے، بڑے، بوڑھے، اور زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ بوڑھوں میں اس کا اثر برا ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے. امیونٹی کیا چیز ہے؟ امیونٹی ایک انسان کے اندر موجود قدرتی ڈیفینسو پاورز ہیں، اس کی قوت مدافعت، یعنی جراثیم کو وہ قدرتی طور پہ کس طرح کمبیٹ کر سکتا ہے، ان کو کس طرح فائٹ کر سکتا ہے، اس کی باڈی میں کیا قوت ہے جو ان جراثیم سے لڑ سکے. جس طرح بزرگوں میں ہم نے دیکھا کہ قوت مدافعت یعنی امیونٹی کم ہوتی ہے، اسی طرح پریگننسی بھی ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ جہاں امیونٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے. الغرض پریگننسی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں رسک ٹو کرونا بڑھ جاتا ہے. اس لیے خواتین کی جو پریگننٹ ہیں ان کی اس حالت میں حفاظت کرنا لازم و ملزوم ہے. میں اکثر اپنی پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ دیکھو، بچہ دوا سے نہیں غذا سے بنے گا. غذا ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بہت سی حفاظت کی چیزیں بنائی ہیں. قرآن میں کھلے لفظوں میں کہا گیا کہ پھلوں میں تمہارے لیے شفا رکھی گئی ہے. یہ ایک انسٹنس ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھلوں میں وائٹامنز موجود ہیں جن کی وجہ سے امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے. اور اس امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ یقین کیجئے ہر طرح کا وائٹامن کام آتا ہے. ہمارے پاس ایک لسٹ موجود ہے. وائٹامن A جو کہ دودھ میں بھی ہے، مچھلی میں بھی، انڈوں میں بھی ہے. وائٹامن B کمپلیکس جو پھلوں میں موجود ہے. وائٹامن C اگین تازہ پھل، فریش جوسز دبا کے لیجئے. وائٹامن D دودھ، مکھن، کریم، دہی، مچھلی، انڈے، ان سب میں موجود ہے. وائٹامن E بھی پھلوں میں موجود ہے اور گرینز میں موجود ہے. زنک اگین پھل اور سبزیاں. اور آئرن جیسا کہ ہم پرسکرائب کرتے ہیں پریگننسی میں ہر خاتون کو کہ وہ آئرن لے تاکہ اس میں خون کی کمی نہ ہو. جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جاتی ہے وہ انفیکشن کے لیے زیادہ پرون ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو انفیکشن جلدی ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی انفیکشن سے بچنے کے لیے اپنے اندر قوت مدافعت کو بڑھانا، اپنے اندر خون کی کمی نہ ہونے دینا، غذا کو اچھا رکھنا بہت ضروری ہے. آئرن کی مقدار پروٹین والے کھانوں میں زیادہ ہوتی ہے، جس میں کہ گوشت، مرغن غذائیں وغیرہ سب شامل ہیں. دالوں کا مکسچر، صرف یہ نہیں کہ جو گوشت کھائیں گے وہ بچیں گے، جو گوشت نہیں کھائیں گے وہ نہیں بچیں گے، ایسا نہیں. قدرت نے ہر ایک کے لیے حصہ رکھا ہے. تو دالوں کا ایک مکسچر، جس طرح حلیم بنا لیتے ہیں لوگ، دالوں کا مکسچر بناتے، یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کرونا ایک وائرس ہے. وائرس نہ نظر آنے والے جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے یہ چونکہ سانس کے ذریعے پھیلتے ہیں، اس لیے آج کل بار بار بات کی جا رہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کی، یعنی ڈسٹنس رکھنا، فاصلہ رکھنا، زیادہ میل جول نہ کرنا. اس میں در حقیقت پریگننٹ خواتین کو ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ پلیز اوائڈ کیجئے زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا. اپنے گھر میں رہیے. پروردگار آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سیف رکھے. اس وقت پہ احتیاط لازم ہے. اسی طرح ہائیجین، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھنا، ان کو دھونا. آپ کے پاس باہر سے شاپرز آتے ہیں، سبزی وغیرہ آ رہی ہے تو ان میں احتیاط رکھیے. اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں اور چہرے پہ لگانے سے گریز کیجیے. اس کے علاوہ جو ایک آپ کہہ لیجیے خوف جو یا پریشانی جو پریگننٹ خواتین کو لاحق ہوئی ہے کہ جی ہم اپنے روٹین اینٹی نیٹل وزٹ کے لیے نہیں جا پا رہے. ڈاکٹرز کو ہم مہینے کے مہینے وزٹ کرتے تھے تو ڈاکٹر سب غائب ہو گئے. ڈاکٹرز کہیں غائب نہیں ہوئے.
آپ کی خدمت کے لیے دل و جان سے حاضر ہے. لیکن اس وقت پہ جن کو کوئی ایکسٹرا رسک نہیں ہے، وہ اپنی ایک روٹین اینٹی نیٹل پریگنینسی کے لیے دکھانے آنا چاہ رہی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پلیز کچھ عرصہ گھر میں گزار لینا بہتر ہے، بجائے ایک خطرناک یا ایک مہلک بیماری سے ہمارا ٹاکرا ہو جائے. ہاں، وہ خواتین جن کو کوئی پرابلم چل رہی ہے، جس طرح ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا شوگر کے مسائل ہیں یا ان کے کوئی پہلے سے وقت سے پہلے دردیں شروع ہو گئی ہیں، ایسی خواتین کو یا خدا نخواستہ کوئی انفیکشن ظاہر ہو رہا ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کرونا کے لیے تیز بخار، سوکھی کھانسی، نزلہ زکام بہت شدید ہونا، اگر ایسے فیچرز ہیں تو آپ یقیناً ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. ورنہ کارڈ بنوانے کے لیے، ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانے کے لیے، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، الٹرا ساؤنڈ کے لیے یہ بہت ضروری نہیں ہے. اگر ہم ان کو کچھ عرصہ ڈیلے بھی کر دیں گے تو اس سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوگا. ایک بات میں یہاں کہتی چلوں کہ بہت سی پریگننٹ خواتین غذا کھانے میں پرابلم فیل کرتی ہیں کہ کسی کو نوزیا کا مسئلہ ہے، متلی ہے، الٹی ہے، کچھ کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہوتا. یہ سب پریگننسی کے حالات ہیں. اس میں میری گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی غذا کو نہیں بھی مینٹین کر پا رہی تو پلیز دوا مت چھوڑیے. آئرن کی دوائیاں موجود ہیں مارکیٹ میں، اس کو آپ نے پریگننسی کے دوران بھی لینا ہے اور اس کے بعد لیکٹیشن یعنی دودھ پلانے کے مرحلے میں بھی کنٹینیو کرنا ہے. اسی طرح کیلشیم، وائٹامن ڈی بھی آپ لے سکتی ہیں. اپنی دوائی کو امپورٹنس دیجیے تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں. خواتین بہت پریشان ہیں. اس سٹریس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، سٹریس میں سے نکلنے کے لیے میری آپ کو گزارش ہے کہ سب سے پہلے کرونا شاید اتنا پھیلا نہیں جتنا سوشل میڈیا نے پھیلا دیا ہے، تو انٹرنیٹ سے ذرا دور رہیے کیونکہ انٹرنیٹ پہ صحیح اور غلط ہر طرح کی خبریں موجود ہیں. سٹریس کو اوور کم کرنے کے لیے بہترین ذکر اللہ ہے. پروردگار نے نماز اور قرآن دو چیزیں ہمیں ایسی دی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی اس ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں. ایک میری بات یاد رکھیے کہ سٹریس کا ایلیمنٹ امیونٹی کو کم کر دیتا ہے، اس لیے آپ کو سٹریس میں جانے کی ضرورت نہیں. اور ایک چھوٹا سا میسج، پریونشن پہ زور رکھیے. صابن سے ہاتھ دھونا. Stay home and stay safe. Thank you.